شکریہ میڈم اسپیکر، آپ نے عدی غزالہ سیال کے ایڈجرمنٹ موشن پر بات کرنے کا موقع دیا۔ میڈم اسپیکر، میں دیکھ رہی ہوں کہ صوبوں کو اختیارات اور وسائل کے منتقلی کے خلاف بعض لوگ 18ویں ترمیم کے خاتمے کے لیے بے چین ہیں۔ انہیں شروع دن سے ہی 18ویں ترمیم ہضم نہیں ہو رہی۔ کبھی کالا باغ ڈیم بنانے کی بات کی تو کبھی کہا جاتا ہے کہ صوبوں کو اختیارات کی منتقلی کا نظام کام نہیں کر رہا۔ کہا جاتا ہے کہ NFC ایوارڈ پاکستان کے مالی مسائل کو حل نہیں کر سکتا۔ میڈم اسپیکر، آج کل نئے پاکستان میں ایک اور چورن اسلامی صدارتی نظام بیچنے کی ناکام کوشش بھی ہو رہی ہے۔ میرے دائیں طرف جو لوگ موجود تھے اب نہیں ہیں، بہت ہی سینئر پارلیمانی ارکان موجود ہیں، بہت سے لیجسلیٹرز، خوبصورت پارلیمانی رواجوں کے خالق موجود ہیں۔ وہ لوگ بھی موجود تھے جن کے منشور تک میں یہ باتیں لکھی گئی تھیں جو 18ویں ترمیم میں درج ہے، مگر انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ 18ویں ترمیم کو ان لوگوں نے پڑھا ہی نہیں ہے۔ آرٹیکل 10 میں اضافی شق 10A تجویز کیا ہے، جس کے تحت غیر جانبدارانہ ٹرائل کو بنیادی حق کا درجہ دیا گیا ہے۔ آرٹیکل 19 معلومات تک رسائی بھی بنیادی حق قرار دیا گیا ہے۔ آرٹیکل 25 ریاست تمام 5 سے 14 برس تک عمر کے بچوں کو مفت تعلیم فراہم کرے۔ سرکاری ملازمتوں میں ایسے علاقوں کو جن کی مناسب نمائندگی نہیں ہے برابر لایا جائے۔ آرٹیکل 37 سستے اور جلد انصاف کی فراہمی کو یقینی بنائے۔ آرٹیکل 59 ایوان بالا یا سینٹ کی نشستیں 100 سے بڑھا کر 104 کر دی جائیں اور ہر صوبے سے ایک اقلیتی رکن منتخب کیا جائے۔ آرٹیکل 90 وفاق اور صوبوں کے درمیان تمام کنکریٹ لسٹ ختم کی جائے۔ آرٹیکل 101 صوبائی گورنر اسی صوبے کا ہی رہائشی تعینات کیا جا سکے گا۔ آرٹیکل 140A مقامی حکومتوں کو رکھا جائے گا۔ کسی بھی ذی عقل انسان کو بلا ان باتوں سے اختلاف ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ کوئی بھی پارلیمانی شخص، جمہوریت پسند انسان 18ویں ترمیم کی مخالفت، مذمت کرنے کی جرات کر ہی نہیں سکتا۔ سندھ سے تعصب رکھنے والی قوتوں کو 18ویں ترمیم کے آرٹیکل 157 سے تکلیف ہے، جس میں درج ہے کہ وفاقی حکومت اس صوبے سے مشاورت کی پابند ہوگی جہاں آبی ذخیرہ تعمیر کیا جا رہا ہوگا۔ ان کو 18ویں ترمیم کے آرٹیکل 160 پر درج یہ بات چبھتی ہے کہ صوبوں کا حصہ NFC ایوارڈ سے کم نہیں کیا جا سکے گا۔ 18ویں ترمیم کی ایک شق نیزے کی طرح غیر جمہوری قوتوں کے سینوں کے پار ہوتی ہے کہ صدر کے پاس سے اسمبلی تحلیل کرنے کا اختیار واپس لیا جائے۔ میڈم اسپیکر، یہ وہ شق ہے جو صوبوں کو اپنے وسائل کا مختار بنا رہی ہیں۔ یہ وہ بند ہے جو غیر پارلیمانی، غیر جمہوری قوتوں کے غیر جمہوری ارادوں کو روک رہی ہیں۔ تبھی میں سندھ کے حزب اختلاف اور مرکز میں اقتدار کے ایوانوں پر قابض لوگوں کو ہاف ڈکٹیٹر کہتی ہوں۔ بدقسمتی سے یہ اس جمہوری اداکاری میں بھی پورے نہیں، آدھے ادھورے ہیں۔ میڈم اسپیکر، جس وقت 18ویں ترمیم منظور ہوئی، آئین پاکستان کا حصہ بنی، اس وقت سے لے کر آج تک جمہوریت کے دشمن اپنا چین سکون کھو کر سازشوں کے جال بچھاتے آ رہے ہیں اور ایک منصوبے کے تحت اپنا لاؤ لشکر تیار کرتے کرتے آج اپنی سلیکٹڈ ٹیم کو جمہوریت پسندوں اور آئین کے محافظوں کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ میڈم اسپیکر، 18ویں ترمیم محترم آصف علی زرداری صاحب کا وہ تاریخی کارنامہ ہے جسے صوبائی خود مختاری اور صوبوں کے وسائل کے تحفظ کی راہیں کھلی اور غاصبوں اور آمرانہ سوچ رکھنے والی قوتوں کی راہیں بند ہوئیں۔ زرداری صاحب نے 18ویں ترمیم لا کر پاکستان کی سیاست کو نیا رخ دیا ہے، مگر انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ بعض لوگ اندرونی اور بیرونی ڈکٹیشن پر
صوبوں کو آئین پاکستان کے تحت ملنے والے حقوق کو غصب کرنے کی بات بڑے ہی فخر سے کرتے ہیں، اور ایسا لگ رہا ہے کہ وفاق حکومت سندھ کے حصے کے 120 ارب اور NFC ایوارڈ دینے میں بالکل سنجیدہ نہیں، بلکہ اسے رول بیک کرنے کی ٹھان چکی ہے۔ اس لیے پیپلز پارٹی اور اس کی قیادت کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ محترم زرداری صاحب، محترم چیئرمین بلاول بھٹو، ادیب فریال اور محترم وزیر اعلیٰ سندھ جناب سید مراد علی شاہ صاحب کو اور اس معزز ایوان کے سربراہ آغا سراج درانی شرجیل میمن کو اس 18ویں ترمیم پر اصولی موقف رکھنے کی پاداش میں جھوٹے کیسوں میں الجھایا جا رہا ہے۔ سر، آئے دن سندھ اسمبلی میں تماشے بھی اسی سازش کی کڑی ہے۔ سندھ حکومت ختم کر کے سندھ پر قبضے کے خواب دیکھے جا رہے ہیں۔ جناب اسپیکر، تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی سندھ کو تاراج اور فتح کرنے کے لیے حملے ہوئے، سندھ کے سپوتوں نے ان کو ناکام اور نامراد کیا۔ سندھ پر قبضہ کرنے والے خواب دیکھنے والے یقیناً سندھ کی تاریخ سے واقف نہیں۔ میں لیاری کی بیٹی شازیہ کریم سنگار آج انہیں بتانا چاہتی ہوں کہ اس دھرتی پر بلاول بھٹو کی صورت میں مخدوم بلاول آج بھی زندہ ہے۔ شہید بے نظیر اور مائی بختاور اور باگل بائی جیسے عظیم کرداروں کا عکس ادیب فریال، آصفہ اور بختاور بھٹو کی صورت میں موجود ہے۔ مزاحمت کے عظیم کردار دودو سومرو، ابڑو اڑبنگ، ہوشو شیدی، روپلو کولی کی اولادیں آج اس مقدس ایوان کا حصہ ہیں جو اپنے اجداد کے نقش قدم پر چل کر انہیں ناکام بنانے کے لیے تیار بیٹھے۔ وفاقی حکومت ہوش کے ناخن لے اور اپنا قبلہ درست کرے۔ 18ویں ترمیم کو رول بیک کرنا پاکستان کی سلامتی پر حملہ ثابت ہوگا۔ پورے ملک اور خصوصاً سندھ میں اس کے انتہائی خطرناک اثرات مرتب ہوں گے۔ سر، میں اپنی تقریر کا اختتام ان اشعار سے کرتی ہوں۔ ہم نے خیرات میں تو یہ پھول نہیں پائے ہیں، خون جگر دیا ہے تو بہار آئی ہے۔ ہم نے خیرات میں تو یہ پھول نہیں پائے ہیں، خون جگر دیا ہے تو بہار آئی ہے۔ خون دل دے کر نکھاریں گے رخ برگ گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ شکریہ۔ شیلا رضا صاحبہ۔